بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جنمی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستروں کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگتے جبکہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچہ وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کو رد کرتی ہے اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مسند حدیثیں مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں اور پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی اور دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں جنمی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح کی اور حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فی الباری کہنے لگے، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا جواز بھی ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہایا کرتے تھے یا ویسے سو جایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو پاک کرنے کے بغیر ہی جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے تھے، اور میں گھر میں آپ سلم کی آواز سن رہی تھی، پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ روزوں کے مہینے میں ایسا ہی تھا؟ عام معمول ہی یہی ہوا کرتا۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تیمم ہی کرتے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لیا کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے، عورتوں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ وضو کرنا بھی واجب نہیں، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھونا
مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کرتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، خلوق کی خوشبو لگانے والا، اور جنابتی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو اس طرح کی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔